پاک کا ہر حرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ہر جملہ اور ہر حرف اسی طرح محفوظ ہے، معانی کا سمندر لیے ہوئے۔ اور آج بھی اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہے، کوئی اسلام کو پر چلنا چاہے اور اس کی نشر و اشاعت کرنا چاہے تو عربی زبان کے بغیر وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں اور اپنی دوسری کتابوں میں بہت کھل کے لکھا ہے کہ جو شخص عربی زبان سمجھتا ہو، اس کے بولنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان استعمال کرے، اس لیے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں ترجموں کے ذریعے اللہ کی کتاب سمجھنے پر، ترجمانیوں کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سمجھنے پر۔ اب اگر ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کو یہ بتا سکیں کہ دین چونکہ موقوف ہے عربی زبان پر اور اصولی مسئلہ ہے یہ کسی بھی شریعت کا کہ جس چیز کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے اس چیز کا سمجھنا بھی واجب ہے، تو عربی کے بغیر پوری دین کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا جس حد تک طاقت ہے، جو لوگ باہر سے آئے ہیں، بڑے ہو گئے، اب زبان کی وہ مشق یا زبان پر وہ قدرت ان کو نہیں ہو سکتی، وہ عبرت حاصل کریں، یہاں مسجدوں کو پکڑیں، مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کم از کم اپنے آنے والی نسل کو تو اس قابل ضرور رکھیں کہ وہ اناڑی نہ ہو، وہ پورے طور پر اتنا ضرور اس کو عربی زبان آ جائے کہ عربی ادب اور آرٹ کی کتابیں تو چاہے وہ نہ لکھ پائے لیکن وہ قرآن پاک کو اور حدیث رسول کو، سیرت صحابہ کو اور دین کی اساسی تعلیمات کو عربی ہی کے ذریعے سمجھ سکے، تاکہ لوگ اس کو غلط انداز میں گمراہ نہ کر سکیں، غلط بات نہ کہہ سکیں۔ اب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص، ایک پاگل قسم کا آدمی سربراہ جس کا نام ہے محمد قذافی، پہلے جب حاکم ہوا تو اس نے کہا قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قل اعوذ برب الناس تو اللہ کے رسول کو سکھایا گیا تھا کہ کہو، تو اب اللہ کے رسول ہے نہیں، لہذا اس کو نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ تو جہالت کبھی کبھار انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں تحریف کرنے لگے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں جب آپ لوگ آتے ہیں تو اپنے معاش کے ساتھ اپنے اپنے فن، اپنے اپنے تخصص، اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ یہاں زندگی گزار کے اپنی روزی، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو احساس ذلت بھی ہوتا ہے کہ کاش یہ ہمیں لوگ ذلیل نہ کرتے، لیکن یہ سب برداشت کر کے آپ دو پیسہ حلال کمانا چاہتے ہیں تاکہ لوٹ کر جب اپنے یہاں جائیں تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو حلال روزی فراوانی کے ساتھ کھلا سکیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں۔ یہ جیسے آپ یہ کرتے ہیں، اسی طرح یہاں آنے کے بعد خود آپ کوشش کیجئے کہ اسلام کو براہ راست سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، قرآن پاک جیسے اترا ہے اسی اعتبار سے قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی جو تفسیر اس کے اولین مخاطب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے وہ صحیح تفسیر آپ سمجھ سکیں، اسی عربی زبان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ یہاں جالیات کے ذریعے آپ کے لیے جو ایک مشن آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور اس میں اپنے یہاں کے مختلف زبانوں کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ آئے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زبان میں قرآن پاک کو اچھی طرح پیش کر سکیں کہ ہے کیا چیز قرآن حدیث رسول۔ تو یہاں کے ماحول کو آپ روزی کے علاوہ ایمانی روزی سے بھی آباد کریں، جیسے آپ ریال کمائیں، ڈالر کمائیں، اسی طرح ریال اور ڈالر سے زیادہ بڑی چیز قرآن کا علم ہے، عربی زبان کا علم ہے، حدیث رسول کا علم ہے، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر شفقت ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے، ائمہ کرام جنہوں نے اجتہاد کے ذریعے، اپنے جد و جہد کے ذریعے، عملی اور فکری جد و جہد کے ذریعے دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اتنے بے نفس اور اتنے مخلص تھے
کہ بڑے بڑے شاگردوں کو جب ان کے سامنے آئے وہ شاگرد اور ان کی شان میں مبالغہ شروع کیا تو برداشت نہیں کر سکے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ امام ابو یوسف اور امام محمد کچھ لکھ رہے تھے تو پوچھا کیا لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو استاد نے حضرت امام نے تو انہوں نے کہا آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا ہے جو درس دیا ہے، کہا میری بات کیوں لکھتے ہو؟ جہاں سے میں نے لیا ہے یعنی قرآن پاک اور حدیث رسول وہ لکھو. تو اب یہاں یہ ذوق پیدا کیا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو خود پڑھیں، یاد کریں، حفظ کریں. یہاں کا ماحول اگر آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عمرہ اور حج کی توفیق حلال روزی سے دے اور اللہ تعالیٰ یہاں کے فتنوں سے ہمیں بچائے. تو اگر جائیں تو جا کے دیکھیں گے اگلی صفوں میں بڑے بڑے بوڑھے، بعض جن کی عمر 85-90 سال تک کی ہے، اس عمر میں بھی وہ حفظ کرتے ہیں، قرآن کا غنیمت سمجھتے ہیں. تو اب یہاں کا جو یہ ماحول آپ کو ملا ہے اور اس میں آئے ہیں، آپ اس ماحول کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا اتنا بڑا وجود یہاں، اتنے لوگوں کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دین سمجھنے، دین سیکھنے، دین پر چلنے اور دین کی تبلیغ و دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ عطا فرمایا ہے، توفیق دی ہے، اور آپ اس جذبے سے اور اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہمارے احباب مختلف مواقع پر آپ کے سامنے مختلف لوگوں کو لاتے ہیں اس خوش فہمی، اس حسن ظن کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ لوگ جو بات کہیں گے وہی بات کہیں گے جو دین کا مقصد ہے، جو اصل نشانہ ہے. اسی نقطۂ نظر سے ہمارے ان عزیزوں نے آج یہ مجلس رکھی ہے. میں تو یہاں سفر میں تھا اور مختلف چیزیں ایسی میرے ساتھ تھیں کہ میں کسی درس کے قابل نہیں تھا، لیکن احباب کا شوق اور اصرار اور سب سے زیادہ یہ جذبہ کہ آپ سے ایک مرتبہ تعارف ہو جائے تو آئندہ بھی کبھی آئیں گے تو جب ذہنی طور پر ٹھیک رہیں گے صحت کے اعتبار سے تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، تبادلہ خیال کا موقع ملے گا، نقاش اور سوال و جواب کا موقع ملے گا، اور ایک انس پیدا ہوگا، ایک ماحول پیدا ہوگا جس ماحول میں وہ استاد اور شاگرد کے بجائے ایک بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ بھی پوچھیں گے، ہم بھی سوال کریں گے، اور اس طرح سے علمی روشنی پھیلے گی. اور جب یہ علمی روشنی پھیلے گی تو وہی ماحول پیدا ہوگا جو اصل اسلام کا ماحول تھا. اللہ تعالی ہم آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کی حاضری پر، شکر گزار ہوں منتظمین کا ان کے انتظام و انصرام پر، شکر گزار ہوں ان دعات کا جو ہندوستان، پاکستان، نیپال کے مختلف علاقوں سے یہاں کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ صرف اپنی تنخواہ پر یا اپنے وظیفے پر یا اپنی ملازمت پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے اس موقع پر جو موضوع ان لوگوں نے دیا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کیوں اور کیسے، کیوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. اس کا جواب بھی دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس ایک نقد سودا ہے تو آخر اس کو چھپا کر کے اپنے پاس رکھیں گے. ایمان اگر ہمارے دل میں موجزن ہے، اگر ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے نام، اس کی صفات، اس کے کمالات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی آقا ہے اور سب کچھ وہی ہے، تو اب رب العالمین کی ان صفات کو جب تک ہم نہ سمجھیں اور دنیا کے سامنے نہ رکھیں تب تک یہ کیسے یہ رحمت عام ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں اسلام ایک رحمت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک دو نہیں، ڈاکٹر تارا چند نے ایک جگہ لکھا ہے جو وہاں کے مشہور مورخ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے
اس دور میں آپ کی بعثت تو عملاً یہاں ہوئی عرب میں، مدینہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، لیکن چونکہ آپ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے تھی، سارے علاقوں کے لیے تھی، اگلے نبیوں کی طرح آپ کسی خاص قبیلہ، کسی خاص قوم، کسی خاص زبان، کسی خاص ماحول کے لیے نہیں تھے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو اب اس دور کی جو ترجمانی تارا چند وغیرہ نے کی ہے کہ یہاں 33 کروڑ دیوی دیوتا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے دیوتاؤں کو اوپر سے نیچے تک لادا جاتا تو وہ آسمان